میں دلہن بنی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں ٹشو سے بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ میرا یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری پاگل ماں نے میری شادی ایک ڈاکٹر سے کروا دی تھی اور میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ تھا۔ میں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈر تھا کہ میرے ڈاکٹر شوہر کو پہلی رات ہی سب پتہ چل جائے گا، تب پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اور پھر اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر مجھے کہنے لگا، مجھے تم پر شک ہے، اس لیے تمہارا چیک اپ کرنا ہوگا۔ اگر میرا شک صحیح نکلا تو میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شوہر اسی وقت اپنا ڈاکٹری والا بیگ لے کر آیا۔ تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے شوہر نے اپنا بیگ کھولا اور مجھے، میرا نام ہنا ہے، ہم 6 بہن بھائی تھے اور بہنوں میں میرا نمبر سب سے پہلا تھا۔ باقی 5 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے امی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ میری امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور اسی وجہ سے امی کے خاندان والوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور ایک اچھی جگہ جاب کر رہے تھے، جبکہ میری امی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ بس میٹرک پاس تھی۔ امی نے ایک بار اپنے ماضی سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کا جنم ایک جوائنٹ فیملی میں ہوا تھا۔ چچا تایا اور ان کی بیوی بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ ہر ایک کو اپنی ذات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی۔ میرے نانا ابو سرکاری ہسپتال میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور میرے چچا اور تایا بھی بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ گھر میں پیسے کی جتنی ریل پیل تھی اسی قدر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کسی قسم کا جھگڑا یا دولت کا لالچ کسی بھی شخص میں موجود نہیں تھا۔ امی نے بتایا کہ ان کی منگنی بچپن میں ہی ان کے تایا کے بیٹے راشد سے طے کر دی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے امی بڑی ہوتی گئیں انہیں لگنے لگا کہ بچپن میں جڑے رشتے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے منگیتر راشد بچپن ہی سے بہت شرمیلے قسم کے تھے۔ وہ کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر سے شرمیلا پن ختم ہو گیا اور وہ ایک با اعتماد لڑکے بننے لگے۔ لیکن اس کے باوجود امی کو راشد کبھی بھی اپنے شریک حیات کے حوالے سے پسند نہیں آئے تھے۔ آہستہ آہستہ جب امی اور راشد دونوں بڑے ہوتے گئے تو امی کو پتہ چلا کہ بچپن کی منگنی صرف منگنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ راشد ان کو بہت پسند کرتا ہے، بلکہ وہ تو امی سے محبت بھی کرنے لگا تھا اور امی کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی کیونکہ امی کو راشد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب امی راشد کو یہی بات بتاتی تو وہ بہت غصے میں آ جاتا۔ ان کا غصہ انتہا کی حد تک تیز تھا۔ کبھی کبھی امی کو لگنے لگتا تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں۔ انہیں امی کا کسی بھی لڑکے سے بات کرنا پسند نہیں تھا۔ ایک بار تو انہوں نے امی کے چچا کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا اور صرف اسی لیے کہ اس نے امی کا ہاتھ یوں ہی مذاق میں پکڑ لیا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے اپنے ماں باپ یعنی کہ میرے نانا نانی نے کبھی بھی ان کو کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا تھا اور ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن راشد انہیں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے امی کے کزن کا ہاتھ توڑا تو گھر والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور یہیں سے ان کی ہمت بڑھ گئی اور پھر ایک بار انہوں نے امی کے کزن کے دانت توڑ دیے کیونکہ امی سے بات کرتے ہوئے کسی بات پر مسکرا دیے تھے وہ۔ اس بار تو حد ہو گئی تھی اور امی کو راشد سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ ان کی حرکتیں کسی نارمل انسان کی حرکتیں نہیں تھیں اور یہی بات امی نے جب تایا سے کی کہ وہ راشد کا علاج کروائیں کیونکہ وہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے، تب پہلی بار امی کے تایا نے امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ امی کو بہت غصہ آیا مگر امی چپ کر گئیں۔ انہی دنوں راشد کا رزلٹ آ گیا تھا اور ساتھ ہی ان کو لندن کے ایک میڈیکل کالج سے اسکالرشپ کی آفر آ گئی تھی۔ سب کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ تبھی امی کے تایا نے اسے انگلینڈ بھیجنے کی ساری تیاری کر لی، جبکہ راشد جانا نہیں چاہتا تھا اور جب گیا تو جاتے ہوئے سب کزنز کو وارننگ کر کے گیا تھا کہ کوئی بھی ان کی منگیتر کے ارد گرد نظر نہ آئے۔ راشد کی اس حرکت پر امی کے دل میں مزید نفرت پیدا ہو گئی۔
راشد پڑھائی کے لیے باہر جا چکا تھا۔ انہی دنوں امی کی کلاس میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ امی کی اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اسی دوستی کے ذریعے امی کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی۔ امی کی دوست سائرہ میرے ابو کی بہن یعنی کہ میری پھپھو تھیں۔ میرے ابو امی سے عمر میں خاصے بڑے تھے، لیکن پہلی نظر کی محبت نے امی ابو دونوں کے دل میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ امی بھی ان پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میرے ابو بہت اچھے انسان تھے اور امی کو وہ بہت اچھے لگے تھے اور وہ ابو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے ابو نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے ماں باپ اور خاص طور پر تایا ابو والے لوگ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ایک تو میں راشد کی منگیتر تھی، اوپر سے تمہارے ابو مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے۔ میرے گھر والوں نے تمہارے ابو کے ماں باپ یعنی کہ تمہارے دادا دادی کو خوب بے عزت کیا اور اس بے عزتی کی وجہ سے تمہارے دادا دادی بھی اب یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اور تمہارے ابو یوں گھر والوں کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ہم نے چھپ کر ایک دن چپکے سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ خبر جب گھر والوں نے سنی تو زندگی میں پہلی بار میرے ابو نے بھی مجھے مارا تھا، اور پھر شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ابو کو بلایا اور مجھے ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اب ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اور تایا نے یہ بھی کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ راشد کو پتہ چل چکا ہے اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو مجھے اور تمہارے ابو کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے ہم نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف تمہارے دادا دادی بھی غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں گھر میں گھسنے بھی نہیں دیا اور دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں اور تمہارے ابو کراچی سے نکلے اور یہاں اسلام آباد آ گئے۔ تمہارے ابو پڑھے لکھے تھے تو انہیں اچھی نوکری مل گئی اور زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ اگر تمہارے ابا آج زندہ ہوتے تو تمہاری زندگی بڑی خوشحال ہونی تھی۔ امی کے بقول میں ان کی بڑی سمجھدار بیٹی تھی اور وہ اپنی ہر بات اور دکھ مجھ سے یوں بانٹ لیا کرتی تھی جیسے ہم دونوں سہیلیاں ہوں۔ اپنے ماضی کو بیان کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی اور مجھے بھی ابو یاد آ گئے تھے۔ میں 12 سال کی تھی جب ابو کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ زندگی رنگین اور خوبصورت تھی، دنیا کی ہر شے ہمیں میسر تھی، اور ان کے بعد ایسا وقت بھی آیا جب ہم کھانے کو بھی ترس گئے تھے، اور تب امی نے عدت ختم ہوتے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور ہم 6 بیٹیوں کو پالنے لگیں۔ گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کر میں نے بھی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی، جہاں سے مجھے مہینے کے 20,000 روپے ملتے تھے۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں پڑھائی میں کافی اچھی تھیں۔ میری سب بہنیں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھیں۔ امی بھی ہم سب سے بہت مطمئن تھیں اور اعتبار کرتی تھیں، لیکن ایک دن پھر سارے کا سارا اعتبار ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ان کی ساری زندگی کی محنت ایک پل میں ختم ہو گئی تھی اور اسے ختم کرنے والی میں تھی۔ میں نے اس عورت کے بڑھاپے کو خاک میں ملا دیا تھا جس نے اپنی جوانی ہمیں سنوارنے میں گزار دی تھی۔ مجھ سے غلطی نہیں بلکہ ایک بھیانک گناہ ہو گیا تھا۔ میرے اٹھائے ایک غلط قدم نے میری بہنوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تھا اور میری ماں کا سب بہنوں سے اعتبار ختم کروا دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جس فیکٹری میں جایا کرتی تھی اس فیکٹری کے مالک کا ایک دوست اس سے ملنے آیا تھا، اور پھر اکثر ہی دوست فیکٹری آ جایا کرتا تھا۔ اس کا نام مبشر تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ پاس کرتا۔ شروع میں مجھے اس پر غصہ آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کے آنے اور مسکرانے کی عادی ہو گئی۔ لیکن مجھے لگنے لگا کہ میری کہانی بھی بالکل میری ماں کی طرح ہوگی، کیونکہ میں 18 سال کی تھی اور مبشر 40 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن دیکھنے میں وہ بہت ہینڈسم تھا۔ کچھ دن گزرے تو مبشر نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی اور پھر تھوڑے ہی وقت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ وہ بلا ناغہ فیکٹری آیا کرتا تھا اور روز میرے لیے تحائف لایا کرتا تھا، اور میں امی سے کہتی کہ میری سہیلی نے یہ گفٹ دیا ہے۔ امی کو اپنی بیٹیوں پر، خاص کر مجھ پر تو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا مبشر جیسے ہی اپنی دل کی بات کرے گا تو میں امی سے بات کر لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ امی میرے ساتھ وہ ہرگز نہیں کریں گی جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری امی نے یہی سکھایا تھا کہ محبت کرنے میں کوئی آر نہیں، تو مجھے یقین تھا کہ میری محبت کو ماننے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی
لیکن پھر مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں محبت میں بہک گئی اور ایک گناہ کی مرتکب ہو گئی، ایسا گناہ جو ساری زندگی تڑپانے کو کافی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میری سالگرہ تھی، حالات تنگ ہونے کے باوجود امی میرے لیے برتھ ڈے کیک لے کر آئیں۔ ہم ماں بیٹیوں نے اس دن بہت مستی کی تھی اور میں اسی خوشی میں مزید خوشی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مبشر نے کہا تھا کہ اس نے کل میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے اور وہ اس سرپرائز میں مجھے اپنے دل کا حال سنائے گا۔ میں شدت سے بےتاب تھی کل کے دن کے لیے، اور پھر ساری رات جاگ کر میں نے کل ہونے کا انتظار کیا، اور پھر اگلے دن میں گھر سے فیکٹری کے لیے نکلی، لیکن فیکٹری نہیں گئی بلکہ مبشر کے ساتھ ایک پارلر چلی گئی جہاں مجھے دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ مجھے آئینے میں دیکھ کر خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں، کیونکہ میں نے کبھی خود پر توجہ دی ہی نہیں تھی۔ میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی مجھے لینے آئی ہے۔ میں باہر آئی تو ایک سفید کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بھاگ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مبشر مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد میں شہر کی رونق سے ہٹ کر ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ آ پہنچی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا اور فارم ہاؤس کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پھول ہی پھول تھے۔ میرا اتنا شاہانہ استقبال تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں پھولوں سے ڈھکے راستے سے ہوتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا فراک پرپل رنگ کا تھا اور ساری سجاوٹ بھی پرپل ہی تھی، اور یہاں تک کہ مبشر نے بھی پرپل 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ساری تیاری میری سالگرہ کے لیے تھی اور ایک بہت ہی خوبصورت کیک میرا منتظر تھا۔ میں نے مبشر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ مبشر نے تحفے میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، اور اتنا مہنگا تحفہ انسان اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر مبشر میرا ہاتھ پکڑے مجھے ایک کمرے میں لے آیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے لائٹیں آن کی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میری تصویر نہ ہو۔ ہر طرف میں ہی میں تھی، اور پھر مبشر نے گھنٹوں بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور میں خوشی کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ مبشر نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ میں مبشر کی اتنی محبت دیکھ کر خوشی سے مدہوش ہو چکی تھی، اور اسی مدہوشی میں کیا کیا ہو گیا مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں سمجھ چکی تھی کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، جس کا مجھے احساس ہوا تھا۔ لیکن مبشر نے یہ کہہ کر تسلی دلا دی کہ ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اس لیے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی بار بار میں اور مبشر یہ گناہ کرتے رہے تھے، اور اب میں نے شادی کی بات کی تو وہ ٹالنے لگا تھا، اور تبھی ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات مجھے بتائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سے مبشر کو بتانے گئی، لیکن اس کے بنگلے پر تالا تھا، اور پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ تو چند دن پہلے ہی یہاں رہنے آیا تھا اور اب جا چکا ہے۔ فیکٹری گئی تو منیجر جو اس کا دوست تھا اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ یہ بھی بتایا کہ مبشر اسی طرح کے فراڈ کرتا رہتا ہے، لیکن میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ مبشر میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ واپس آئے گا۔ میں اس کا فون ملا ملا کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھ رہی تھی اور میرا وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی، اگر امی کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور پھر قیامت کو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے، سو قیامت آ ہی گئی۔ امی نے میرے بیگ میں میری ٹیسٹ رپورٹ دیکھ لی تھی، اور اس دن میں نے امی کو بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ میں نے ان کے اعتبار کا خون کر دیا تھا، اور وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں انہیں بتا دیتی تو وہ عزت سے مجھے رخصت کر دیتی۔ یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ میں امی سے معافی مانگ مانگ کر تھک چکی تھی۔ امی نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور بہنوں پر بھی اتنی پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ امی نے مجھے ٹھکانے لگانے کا سوچا اور رشتے والی کو رشتہ لانے کو کہا، چاہے کسی اندھے لنگڑے لولہے کا ہی کیوں نہ ہو، اور بولا میرے لیے رشتہ بھی لے آئیں، اور وہ میرے لیے رشتہ لے بھی آئیں۔ امی نے بنا تحقیق کیے اور بنا لڑکے کو دیکھے ہاں کہہ دی تھی،
اور پھر میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا، یہاں تک کہ شرمندگی سے انہوں نے اپنے داماد کو بھی ٹھیک سے نہ دیکھا اور نہ مجھے دکھایا۔ رشتے والی بوا کے ساتھ ہی میں دلہن بنی اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ بوا شاید میرے شوہر کی جاننے والی تھی، وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ ایک اچھا اور بڑا گھر تھا، لیکن اس میں ٹپکتی وحشت میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں ویسے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد تھی اور میں اب کسی کی جائز بیوی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات کو چھپا کے رکھوں اور کچھ دن بعد بتا دوں کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میرا شوہر سمجھے گا یہ اسی کا بچہ ہے اور یوں میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو بات بوا بتا کر گئی تھی، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بوا نے کہا تھا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر تھا تو میں اس سے چاہ کر بھی سچ نہیں چھپا سکتی تھی، اور آج شادی کی پہلی رات ہی میری حقیقت کھل جانی تھی۔ میں بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میرا شوہر آیا اور اس نے جو بات کی اس سے میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور میرا چہرہ لٹھے کی طرح یوں سفید ہو گیا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میرا ایک ٹیسٹ کرے گا، کیونکہ اسے میری حالت دیکھ کر مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ میرا ٹیسٹ کرے گا۔ اگر اس کا شک صحیح ثابت ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ مجھے شدت سے اپنی دوسری بڑی غلطی کا احساس ہوا تھا جو میں نے شادی کر کے کی تھی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس سے اچھا تھا کہ میں زہر کھا لیتی اور پھر سب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اب سب کچھ خراب ہونے والا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتا میری حقیقت کھل جانے والی تھی، اور پھر وہ میرے ساتھ کیا کرتا یہ بھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں خوف زدہ سی خود میں سمٹی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گیا اور الماری سے اپنا ڈاکٹری کا بیگ نکال کر لایا۔ میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ آج مجھے موت اور بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہاں مجھے طلاق ہوتی اور پھر سیدھا مجھے زندگی کو الوداع کہہ دینا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ میرے شوہر نے اپنا ڈاکٹری والا بیگ میرے سامنے بیڈ پر رکھا اور پھر اسے کھول کر سب سے پہلے جو چیز اس نے نکالی، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری اور مبشر کی تصاویر تھی، اور وہ بھی ان لمحات کی جو میں مبشر کے دھوکے کو محبت سمجھ کر بہہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے وہ تصاویر میرے سامنے پھینکی اور پھر بیگ سے کچھ نکالنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے بیگ میں سے چمڑے کی طرح کوئی چیز نکالی اور اپنے چہرے پر پہن لی، اور پھر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کی شکل بالکل مبشر جیسی ہو گئی تھی۔ جو ماسک میرے شوہر نے اپنے چہرے پر لگایا تھا، اس ماسک کو اتارا اور پھر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ جب اس نے مجھے اپنا نام بتایا تو میرے اوپر ایک اور بم گرا تھا۔ اس کا نام مبشر نہیں بلکہ راشد تھا، ڈاکٹر راشد۔ وہ امی کا سابقہ منگیتر تھا، جس نے امی سے انتقام لینے کا یہ طریقہ نکالا تھا۔ وہ تو ہنس ہنس کر اپنا کارنامہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے میری امی کو ڈھونڈتے ہوئے اتنے سال لگا دیے، اور جب مجھے دیکھا تو اسے مجھ میں میری امی کی شباہت نظر آئی، اور پھر تحقیق کرنے پر سب کچھ اسے پتہ چل گیا۔ تب اس نے یہ مکمل کھیل کھیلا تھا۔ انسانی شکل کا ایک ماسک اس نے خود بنوایا، وہ پہن کر وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا تھا تاکہ میری ماں تکلیف سے تڑپے، ویسے ہی جیسے میری ماں کے بھاگ جانے کے بعد وہ تڑپا تھا۔ یوں امی سے بدلہ لینے کے لیے اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ امی ٹھیک کہتی تھی، راشد ایک پاگل آدمی ہے، اور آج تو وہ مجھے کوئی جنگلی لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں نفسیاتی مریض تھا اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ میری امی سے انتقام لینے کے لیے جانے آج میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں ایک بار پھر سے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس نے اپنے اسی ڈاکٹری والے بیگ سے کچھ گولیاں نکالی اور مجھے ہنس کر کہنے لگا، آج رات تمہیں یہ گولیاں کھانی ہیں اور یہ کاغذ پر لکھ کر مرنا کہ تم نے خودکشی کی ہے۔ وہ مجھے مار کر یہ تکلیف میری ماں کو دینا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ دیر پہلے خودکشی کا سوچ رہی تھی، اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن میں خود کو اس وحشی انسان کے لیے کیسے بچاتی؟ اور تبھی میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے
گلدان پر پڑی اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ گولیاں دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کر کچومر بنا دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے۔ اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے پاس میری امی تھی۔ مجھے اپنا جسم ہلکا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی اور یہی بیان میں نے پولیس والوں کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر راشد کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیے اور ایک اچھی وکیل کی، جس نے عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر راشد کا قتل سیلف ڈیفenس میں کیا ہے اور وہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امی نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ آج اس بات کو 15 سال بیت گئے ہیں۔ میری امی فوت ہو گئی ہیں۔ ہم سب بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں۔ میرے دوسرے شوہر کو میری ساری حقیقت معلوم ہے، مگر وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ کبھی مجھے اس بات کا تانا نہیں دیا، مگر ان میں ایک خامی ہے کہ وہ معذور ہیں، مگر ان کی یہ خامی مجھے خامی نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر کے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔